بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 30 نکالیں۔ کتاب صفحہ نمبر 30 پر ہمارے ساتھ مشق ہے سبق خرگوش اور شلغم کی۔ تو آج وہ مشق ہم کریں گے۔ آپ لوگ اسے اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کرو گے، اور جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی آپ لوگ رف نوٹ بک میں ہی کرو گے، کتاب پر آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے کس جانور نے دوسرے جانور کو شلغم دیا؟ اب سبق آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اب آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ سب سے پہلے جو شلغم ملا تھا وہ کس کو ملا تھا؟ وہ ملا تھا خرگوش کو۔ اور پھر کس کو دیا پھر اس نے گدے کو وہ شلغم دیا۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ سوالات جوابات اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ سب سے پہلے کس جانور کو دوسرے جانور نے شلغم دیا؟ سب سے پہلے خرگوش نے گدے کو شلغم دیا۔ سب سے پہلے خرگوش نے گدے کو شلغم دیا۔ نمبر 2 ہے جانوروں نے شلغم ایک دوسرے کو کیوں دیا؟ جانوروں نے ایک دوسرے کو شلغم کیوں دیا؟ جانوروں نے، جواب ہے نمبر 2، جانوروں نے شلغم ایک دوسرے کو اس لیے دیا۔ جانوروں نے شلغم ایک دوسرے کو اس لیے دیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 3، جانوروں نے کیا کیا کھایا؟ خرگوش نے شلغم، گدے نے آلو، بیڑ نے گوبھی کے پتے اور ہرن نے ہری گھاس کھائی۔ اب سوال نمبر 4 ہے، کیا کبھی آپ نے اپنی چیز میں سے دوسروں کو حصہ دیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی چیز میں سے دوسروں کو حصہ دیا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، ہم نے اپنی چیزوں میں سے دوسروں کو حصہ دیا ہے۔ ہاں، ہم نے اپنی چیزوں میں سے دوسروں کو حصہ دیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ جواب ہے اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا یا حاصل کیا کہ ضرورت کے وقت ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ہے سوال نمبر 6 ہے، آپ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سوالات جوابات ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ جملوں کی ترتیب درست کر کے کہانی لکھیں۔ اب یہ اسی طرح غلط دیے گئے ہیں، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی ترتیب جو ہے اس کو درست کرنی ہے، کہانی کی صورت میں اس کو لے کر آنا ہے۔
تو آپ نمبر 1 جملے کو دیکھیں نا، ہرن نے شلغم خرگوش کے دروازے پر رکھ دیا، تو یہ تو نمبر 1 جو جملہ تھا وہ تو یہ نہیں ہے نا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں اس میں سے نمبر 1 جملہ کون سا ہے؟ چلیے یہ 6 جملے ہیں، اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس میں سے نمبر 1 جملہ کون سا ہے؟ آپ لوگ اگر دیکھیں نا تو دال نمبر کی طرف دیکھیں، خرگوش کو 2 شلغم ملیں، آپ لوگ اس کے سامنے لکھیں 1، نمبر 1 جملہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر خرگوش کو تو 2 شلغم مل گئے، پھر اس نے جو شلغم تھا وہ کس کے دروازے پر رکھا تھا؟ وہ رکھا تھا گدے کے دروازے پر، تو جیم نمبر کی طرف دیکھیں، یہ نمبر 2 ہو گیا۔ پھر شلغم جب گدے نے خرگوش نے گدے کے دروازے پر رکھ دیا، پھر گدے نے کس کے دروازے پر رکھا تھا؟ گدے نے بیڑ کے دروازے پر رکھا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے نمبر جو ہے یہ نمبر 3 ہو گیا، نمبر 3 جملہ۔ پھر گدے نے بیڑ کے دروازے پر رکھ دیا، بیڑ نے کس کے دروازے پر رکھا تھا؟ ہرن کے دروازے پر رکھا تھا، ہے نمبر۔ پھر ہرن نے کس کے دروازے پر رکھ دیا؟ خرگوش کے دروازے پر، تو یہ نمبر 5 ہو گیا۔ اور پھر خرگوش نے کیا کیا کہ وہ مزے سے اس نے کھا لیا، مزے سے اس نے وہ جو شلغم تھا وہ اس نے مزے سے کھا لیا۔ اب آپ لوگ آ جائے کتاب نمبر 31 کی طرف، کتاب صفحہ نمبر 31، کتاب صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31 پر ہمارے ساتھ سوال ہے، الٹ معنی والے الفاظ لکھیں۔ اب ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے اس کے الٹ معنی جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ اب جس طرح ہے دن رات، خوبصورت بدصورت، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے ساتھ نمبر 1 کیا ہے، ایک ہمیں کر کے دکھایا ہے، سردی گرمی، زمین زمین آسمان، زمین کا کیا آئے گا الٹ معنی، کیا ہے اس کا آئے گا؟ آسمان، سخت سخت نرم، سخت نرم، جلدی جلدی آہستہ، جلدی آہستہ، باہر اندر، سونا جاگنا، دوست دشمن، دوست دشمن۔ اب ہے جملے بنائیں، خرگوش، ہرن، گدہ، بیڑ، تلاش۔ اب ہم نے اس کے جملے بنانے ہیں، یہ جو الفاظ ہے نا اس کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ خرگوش، اب آپ لوگ جملہ بنائیں خرگوش پہ، کس طرح جملہ آپ لوگ بناؤ گے خرگوش پہ جملہ؟ خرگوش، مجھے خرگوش پسند ہے، یا میں نے خرگوش دیکھا، یا ہمارے گھر میں ایک خرگوش ہے۔ ہرن، میں نے چڑیا گھر میں ایک خوبصورت ہرن دیکھا، میں نے چڑیا گھر میں ایک خوبصورت ہرن دیکھا۔ گدہ، میں نے راستے میں گدھا دیکھا، یا میں نے گدھے کی آواز سنی۔ بیڑ، راستے میں بیڑ کو گوبھی کے پتے مل گئے، راستے میں بیڑ کو گوبھی کے پتے مل گئے۔ تلاش، کوا پانی کی تلاش میں تھا، کوا پانی کی تلاش میں تھا۔ اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا سوال نمبر 4۔ اب نمبر 5 سوال کیا ہے، املا، شلغم، آلو، گوبھی، گھاس کھانا۔ اب یہ الفاظ ہے، املا ہے، تو اس کو آپ لوگ 5 مرتبہ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں لکھ لیں۔ اور جو 5 جملے ہیں، اب ایک ایک جملہ میں نے بنا دیا، اب ایک ایک جملہ آپ لوگ بناؤ گے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے کہ یہ جو جملے ہیں ایک ایک میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، اب ایک ایک جملہ آپ لوگ خود اس کا ایک ایک جملہ آپ خود بناؤ گے۔ خرگوش، ہم نے ایک خرگوش ہم نے گھر میں ایک خرگوش پال رکھا ہے، یا میں نے خرگوش دیکھا۔ اب ہے ہرن، ہم نے چڑیا گھر میں ہرن دیکھا، یا جنگل میں ہرن
بہت زیادہ ہرن تھے، یا ہم نے چڑیا گھر میں بہت زیادہ ہرن دیکھے. گدا، میں نے گدے کی آواز، میں نے ایک گدا دیکھا یا اس کی گدے کی آواز آ رہی تھی. بیڑ کو گوبھی کے پتے مل گئے تھے. تلاش، کوا پانی کی تلاش میں تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایک جملہ میں نے بنایا ہے. اب آپ لوگ ایک ایک اس کا جو جملے ہیں وہ خود بناؤ گے.